السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 28 ربیع الثانی سن 1443 مطابق 3 دسمبر سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع اتحاد میں ملک کی تعمیر و ترقی اور اس کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ الحمد للہ الذی جعل فی الاتحاد قوة ورفعة وانعم علینا بتآلف القلوب ووحدة الکلمة واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ فاللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من اهتدى بهديهم إلى يوم الدین۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے ہم متحدہ عرب امارات کے 50ویں قومی دن کی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اتحاد کی گولڈن جوبلی پر فرحت و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ملک اب تک تعمیر و ترقی کا ایک بڑا مرحلہ طے کر چکا ہے۔ اب یہاں سے آئندہ 50 سال کی تیاری اور منصوبہ بندی کا آغاز ہو رہا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے پاکیزہ طریقے پر چلتے ہوئے لوگوں کی کامیابی اور ان کے روشن مستقبل کی مثبت فکر کی جا رہی ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی آل و اولاد، اپنے معاشرے اور بعد میں آنے والے افراد کے مستقبل کی پوری فکر کی تھی، جیسا کہ اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی دینی و دنیاوی کامیابی کے لیے اس طرح اللہ سے فریاد کی تھی: ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک ایسا رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تو ہی زبردست اقتدار والا اور کامل حکمت والا ہے۔ غور فرمائیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کتنی مخلصانہ دعا کی تھی کہ اللہ جل جلالہ ان کی اولاد کے لیے اور بعد میں آنے والی نسل کے لیے ایمان و یقین کے اور اطاعت و عبادت کے اسباب مہیا فرما دے، اور ان کی طرف ایک ایسے رسول کو بھیج کر ان پر احسان فرما دے جو ان کو پاکیزہ اخلاق اور اعلیٰ اقدار و کردار کی تعلیم دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے معاشی مستقبل اور ضروریات کی تکمیل کی بھی فکر فرمائی تھی، تاکہ وہ لوگ استحکام اور خوشحالی کی زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ چنانچہ انہوں نے جب اپنی بیوی اور اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کی چٹیل وادی میں چھوڑا تھا تو ان کے لیے اس طرح دعا کی تھی: فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ پس لوگوں کے دل تو ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے، شاید وہ شکر ادا کریں۔ اس دعا میں ہمارے لیے تعلیم و تاکید ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں اور اپنے وطن کے مستقبل کی فکر کریں۔ اپنے وطن کی ترقی اور امن و امان کی فکر کرنے والوں، اسی طرح اللہ رب العزت نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے ہمیں مستقبل کی منصوبہ بندی کی ترغیب دی ہے اور ایسی ترکیب کی بابت سوچنے کی تعلیم دی ہے جس سے آنے والی نسلوں کی ضروریات کی تکمیل ہو سکے اور ان کو بحرانوں سے نکالا جا سکے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مستقبل کے لیے ایک اقتصادی منصوبہ اور کھپت اور پیداوار کا نظام پیش کیا تھا۔ یہ منصوبہ کئی سالوں پر محیط تھا تاکہ اس کے ذریعے
قحط اور شدت کے سالوں کا خوش اسلوبی کے ساتھ سامنا کیا جا سکے اور لوگوں کو ایک خوشحال معاشرے کی طرف لے جایا جا سکے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ منصوبہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے پیش کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا تھا: تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ تم لوگ 7 سال تک مسلسل زمین میں غلہ اگاؤ گے، اس دوران جو فصل کاٹو اس کو اس کی بالیوں ہی میں رہنے دینا، البتہ تھوڑا سا غلہ جو تمہارے کھانے کے کام آئے وہ نکال لیا کرنا۔ پھر اس کے بعد تم پر 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑے سخت ہوں گے، اور جو ذخیرہ تم نے ان سالوں کے واسطے جمع کر رکھا ہوگا اس کو کھا جائیں گے۔ ہاں، البتہ تھوڑا سا حصہ جو تم محفوظ کر سکو گے صرف وہ بچ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے قوم کو اور آئندہ نسل کو قحط سے بچا لیا اور ان کے لیے خیر و برکت حاصل کر لیا۔ اسی طرح ہر وہ آدمی جو اپنے مستقبل کی اچھی منصوبہ بندی کرتا ہے تو وہ اللہ کے فضل سے کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے، مصیبت کی گھاٹیوں اور رکاوٹوں سے عافیت کے ساتھ گزر جاتا ہے، چیلنجوں پر قابو پا لیتا ہے اور ثابت قدمی اور قوت کے ساتھ ترقی اور کامیابی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ یا اللہ، یا کریم، اس وطن عزیز متحدہ عرب امارات کی عزت و سربلندی میں اضافہ فرما دے، ہم کو اس کے اثاثے اور اس کے سرمایے کی حفاظت کرنے والا بنا دے اور اس کے مستقبل کی تعمیر و ترقی کے لیے محنت و کاوش کرنے والا بنا دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، متحدہ عرب امارات ان دنوں تقریبات منعقد کر رہا ہے اور اپنے اتحاد کے قیام کی 50ویں سالگرہ منا رہا ہے، جس اتحاد کی بنیاد شیخ زاید، شیخ راشد اور ان کے ساتھ دوسرے بانی قائدین نے رکھی تھی۔ ان مخلص قائدین نے اس ملک کی بنیاد اسلامی اقدار و اخلاق اور انسانی اصولوں اور خوبیوں پر رکھی تھی۔ پھر ذی شعور حکومت اور ہوش مند قیادت نے ملک کی ذمہ داری سنبھالی، پس وطن عزیز نے کامیابیوں کے بڑے عظیم مراحل طے کیے، یہاں تک کہ اس کی حیثیت اور پوزیشن بہت بلند ہو گئی اور اس کی شان بہت زیادہ بڑھ گئی اور عالمی مسابقت کے اشاریے میں اس کو پہلا مقام مل گیا اور تمدنی کامیابیوں اور تہذیبی حصولیابیوں میں اس نے قائدانہ مقام حاصل کر لیا۔ پس متحدہ عرب امارات خلائی سائنس کے میدان میں ترقی یافتہ کی ممالک کے صف میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح موجودہ وبا کورونا کی آزمائشوں کے دوران اس نے بفضل الہی بڑی سخاوت اور حکمت کا مظاہرہ کیا اور اس وبا کی وجہ سے تمام شعبوں میں پیش آنے والے چیلنجوں سے اس ملک نے بڑی عافیت اور کامیابی کے ساتھ اپنے آپ کو گزار لیا۔ الحمدللہ، اس پرامن ملک پر یہ قرآنی فرمان صادق آتا ہے: بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اور رہنے کو عمدہ ملک ہے اور بخشنے والا رب ہے۔ پس ہم پر ضروری ہے کہ ہم ان نعمتوں کو یاد رکھیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، جیسا کہ رب ارحم الراحمین کا فرمان ہے: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کیجیے۔ اب اس وطن کے تمام افراد اور مقیمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے سرمایے کی حفاظت کریں، اس کے اتحاد کو مضبوط کریں اور اس کی یگانگت اور یکجہتی کو مستحکم رکھیں اور اس کے مستقبل کی کامیابی کے لیے محنت کریں، اور اسی خصلت اور خوبی پر اپنے بچوں کی نسل در نسل تعلیم و تربیت کا نظم کریں اور ان کے سامنے آباء و اجداد کی قربانیوں اور ان کے امتیازی کارناموں کو بیان کرتے رہیں، تاکہ کامیابی کا یہ سفر جاری رہے اور ہمارے لاڈلے اور جیالے ملک کی تعمیر و ترقی کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں۔ آئیے بارگاہ رب العزت میں دعا کریں کہ الہ العالمین
اس مخیر ملک کو نیز ہمارے ملکوں کو امن و عافیت اور خیر و برکت سے مالا مال فرما دے۔ ہمارے ملکوں کے حکمرانوں کو امن و انصاف کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے دے۔ کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، اور ہمارے معاشرے اور ہمارے ملک سے نیز پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کر دے۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ کا اردو خلاصہ اذاعت القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔